خزان ہمیں رکھا سمیٹ کے قطرے کو جیسے رکھتا ہے دریا سمیٹ کے قطرے کو جیسے رکھتا ہے دریا سمیٹ کے سماعت ہونے گا حوران اپنے راستے خیمے ہیں بنائے حوران اپنے راستے خیمے ہیں بنائے عقدے تمہاری زلفوں کا سانس لیٹ کے جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے خطبے کے بعد سوچ رہا ہے تمام شہر خطبے کے بعد سوچ رہا ہے تمام شہر طوفان نوح لے گیا کیا کیا سمیٹ کے سمجھ رہے گا یہاں سے بھی دیکھیں شعر پیش کر رہا ہوں یا رب ہمارے گھر میں ہے مہمان غم حسین یا رب ہمارے گھر میں ہے مہمان غم حسین آنسو بنا دے خون ہمارا سمیٹ کے آنسو بنا دے خون ہمارا سمیٹ کے یہ ہے نماز ماتم شیخ نے دہات یہ ہے نماز ماتم شیخ نے دہات کیسے اوڑے پروں کو پرندہ سمیٹ کے کیسے اوڑے پروں کو پرندہ سمیٹ کے مقصد اول آخری ہاتھ سے علام شیر آپ کے سوال کر رہا ہوں سوال ہوئے گا پھیلائے دین ہاتھ تو شبیر نے کہا پھیلائے دین ہاتھ تو شبیر نے کہا جتنے گوہر میں دے سکینہ سمیٹ کے ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات
لال دھوپ میں جھلسے گی کائنات، رکھ دے اگر وہ اپنا تھرا سمیٹ کے، رکھ دے اگر وہ اپنا تھرا سمیٹ کے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اپنی عبادتوں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنی عبادتوں کو ادھورا نہ چھوڑنا، زہرا کے دشمنوں پہ تبرا نہ چھوڑنا، اپنی عبادتوں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنی عبادتوں کو ادھورا نہ چھوڑنا، زہرا کے دشمنوں پہ تبرا نہ چھوڑنا، پڑھ لو قضا نماز اگر چھوٹ بھی گئی، پڑھ لو قضا نماز اگر چھوٹ بھی گئی، لیکن کبھی عزا کا مصلی نہ چھوڑنا، لیکن کبھی عزا کا مصلی نہ چھوڑنا، زہرا کے دشمنوں پہ تبرا نہ چھوڑنا، محشر میں مار کھاؤ گے خود اپنے ہاتھ سے، محشر میں مار کھاؤ گے خود اپنے ہاتھ سے، ماتم کبھی حسین کا کرنا نہ چھوڑنا، ماتم کبھی حسین کا کرنا نہ چھوڑنا، زہرا کے دشمنوں پہ تبرا نہ چھوڑنا، اس نے تمہیں ولایت مولا سکھائی ہے، اس نے تمہیں ولایت مولا سکھائی ہے، سر اپنی ماں کے پیر پہ رکھنا نہ چھوڑنا، سر اپنی ماں کے پیر پہ رکھنا نہ چھوڑنا، زہرا کے دشمنوں پہ تبرا نہ چھوڑنا، انگلی پکڑ کے باپ جو مجلس میں لے گیا، انگلی پکڑ کے باپ جو مجلس میں لے گیا، ہو جائے جب ضعیف تو تنہا نہ چھوڑنا، ہو جائے جب ضعیف تو تنہا نہ چھوڑنا، زہرا کے دشمنوں پہ تبرا نہ چھوڑنا، کعبہ یہ کہہ رہا ہے میری خیر ہے مگر، کعبہ یہ کہہ رہا ہے میری خیر ہے مگر، عباس اور حسین کا روضہ نہ چھوڑنا، عباس اور حسین کا روضہ نہ چھوڑنا، زہرا کے دشمنوں پہ تبرا نہ چھوڑنا، اشعار ہی تو خود میں جانے کی ہے سند، اشعار ہی تو خود میں جانے کی ہے سند، یاسر علی کی شان میں کہنا نہ چھوڑنا، یاسر علی کی شان میں
چھوڑنا زہرا کے دشمنوں پہ تبرانہ چھوڑنا. عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بابا زندگی نعرہ صلوات. جناب سید وجاہت عباس تقوی صاحب کی جانب سے پاکستان شیعہ ڈیموکریٹک الائنس کے زیر اہتمام عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس سے خطاب کریں گے علامہ محمد بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا کے جانشین علامہ آغا حیدر عباس فاطمی صاحب. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ جب ممبر ہوں قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین. بآواز بلند تر صلوات. تھوڑا کلوز ہو کے بیٹھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ. خطبہ بالکل مختصر کیونکہ رات کا بہت پہر ہو چکا ہے اور آپ نے مجھ سے پہلے 4 جید علماء کرام کو سماعت فرمایا. موسم کی نزاکت بھی پیش نظر ہے اور عشرہ محرم اولیٰ کی پہلی مجلس سن 1444 ہجری کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور پہلی مجلس آپ مرکزی بارگاہ شہدائے کربلا چولی سے سماعت فرما رہے ہیں. عنوان ہے قرآن اور غدیر. موسم سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. درود پڑھیے میرے کے بابا سے. جسے درود نہیں آتا وہ ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لو، لیکن پڑھو سارے بارے مان دو. اللہم صلی اللہ. درود پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے اور نجاست دور ہوتی ہے اور طہارت قریب آتی ہے. مل کے بآواز بلند تر صلوات. توجہ ہے آپ کی. ارشاد ہو رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اے میرے حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. اب اس میں سوال میرا یہ ہے کہ غدیر میں کافر آیا کہاں سے؟ شاباش شاباش. اللہ آپ کو سلامت رکھے. غدیر میں تو حاجی وجاہت صاحب سارے حاجی تھے، نمازی تھے، متقی تھے، روزے دار تھے اور اللہ فرما رہا ہے کہ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. عظیم بھائی توجہ چاہتا ہوں. آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. دیکھیے کراچی ہے، شہدائے کربلا ہے اور اللہ تعالیٰ بھائی وجاہت عباس تقوی صاحب کو سلامت رکھے. انہوں نے چھوٹے سے شہر کمالیہ سے اٹھا کے مجھے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اور بڑے ممبر پہ کاف سے اٹھا کے کاف میں بٹھا دیا ہے. کاف سے کمالیہ جو پریشان ہو گئے ہو، کاف سے کراچی. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پاکستان شیعہ ڈیموکریٹک الائنس کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. توجہ ہے آپ کی. ارشاد خداوندی ہے. آپ پریشان ہو میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ.
अल-यौमा, अच्छा अल-यौमा याइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। बस इतनी आयत से जो है वो मेरा मकसद है, अगला हिस्सा उसको मैं छेड़ ही नहीं रहा। आज काफिर यहां से जारी तेरे दीन से मायूस हो गए। अली रिजवी साहब अल्लाह ताला आपकी ज़बान में तासीर अता फरमाए, काफिर वो नहीं होता जिसको मौलवी दीवारों में लिखे। अरे शाबाश शाबाश, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में लिखे। देखा भाई, देखिए मुझे नहीं पता मुझसे पहले 4 उलमाए कराम ने आपको क्या सुनाया है, लेकिन मैं इतना जानता हूं उन्होंने यकीनन आपको मसाइल सुनाए होंगे और मैंने आपको फजाइल सुनाने हैं। हाँ, मेरी फील्ड है, मुझे पता क्या मौलवी क्या पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये ओहदे बांटे हुए हैं। किसी के जिम्मे है कलाम लिखना, किसी के जिम्मे है कलाम पढ़ना, किसी के जिम्मे है मसाइल बयान करना, और जिसको वो चाहे उसके जिम्मे लगा देता है फजाइल बयान करना। मसाइल पढ़ने वाले और होते हैं, फजाइल पढ़ने वाले और होते हैं। समझ है आपकी? काफिर वो होता है जिसको अल्लाह कुरान में काफिर कहे। बेशक आपसे आपकी बेशक से एक और मुझे आयत याद आ गई, और मेरा दिल चाहता है कि आज की मजलिस में मैं आपको कुरान से काफिरीन की लिस्ट गिनवा दूं। कल से इंशाल्लाह मुसलसल हो जाएंगे। देखिए अल्लाह ताला ने बहुत सी मकामात और जगहों पर काफिरीन का जिक्र किया है, लेकिन अजीम भाई काफिर हैं ही पूरे कुरान में 2 किस्म के, या ईमान के बाद वाले काफिर हैं या इस्लाम के बाद वाले काफिर हैं। शाबाश शाबाश। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, कुल अतिउल्लाह व रसूला, इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। परेशान हो गया। फ़इन तवल्लो फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। जंगे उहद में अल्लाह ने आयत को नाजिल करके मुखातिब किया है, मेरे हबीब अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो, और फिर इसके बावजूद जो जो तुझे पीठ दिखा के भाग गया, फिर अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता। शाबाश। ये है इस्लाम के बाद वाले काफिर। और इसी सूरह आल इमरान में आयत नंबर 86 है या 87 है, जरा एक आयत आगे देख लीजिएगा, एक आयत पीछे देख लीजिएगा। मैं मुल्तान में यही आयत पढ़ रहा था, एक बंदा मेरे गले पड़ गया, उसने कहा जी आपने कहा था आयत नंबर 84 है, लेकिन वो तो आयत नंबर 88 थी। तो जो है एक आयत आगे देख लीजिएगा, एक पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम वशाहिदु अन्ना रसूल हक़्क़ुन वजाहुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन उलाइका जज़ाहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। थोड़ी सी मैं इस आयत की शरह करना चाहता हूँ। देखिए पिछली आयत में अल्लाह ने इस्लाम वालों को काफिर कहा था, क्योंकि इस्लाम लाकर जो नबी को पीठ दिखाकर भाग गए। अब ये अलग बात है, मुझे नहीं पता कौन कौन भागा था, किताबों में नाम मौजूद है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हालात खराब है। और फिर दूसरी बात यह कि मैं अजीम भाई उन लोगों के नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है, क्योंकि उन लोगों के नाम अगर मैं अच्छे अल्फाज में लूँ तो अल्लाह पकड़ ले, बुरे अल्फाज में लूँ तो पुलिस पकड़ ले। और शाबाश यासर भाई आपकी मुस्कुराहट की कसम, और मैं ऐसे नाम मिंबर से नहीं मोहसिन भाई लेने चाहिए जो लेने से वजू बात हो जाए। शाबाश। देखिए उनके मुरीदैन ने उनके भागने पे पर्दा डालने की हद कर दी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली अकल से खाली, उन्होंने तो पर्दा डालने की वजह पे अखीर का भी वो फरमाते हैं वो खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेकर भागा था उन्हें।
नारायण हाजी साहब होते और मैं उनसे पूछता कि बता जो बेचारे घोड़ा नहीं संभाल सके, आप परेशान होकर सुन रहे हैं, जो बेचारे खाली घोड़ा नहीं संभाल सके, मुस्तफा के बाद पूरे का पूरा दीन इस्लाम कैसे संभालते? जो खाली घोड़ा नहीं संभाल सके, जी कह रहे हैं आप, जो खाली ये थे इस्लाम वाले काफिर। आयत नंबर 87-88 में अल्लाह ताला ईमान वाले काफिरों की निशानदेही कर रहा है। ये थे घर के बाहर वालों की बात, वो ईमान वाले हैं घर के अंदर वालों की बात। कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअदा ईमानिहिम, अरबी की इबारत मैंने पढ़ दी है, आयत मैंने पढ़ दी है, तर्जुमा करने लगा हूं। जिसने तर्जुमा अपने दिल में अजीब भाई लिख लिया इंशाअल्लाह उसकी हो जाएगी मेराज, और जिसने तर्जुमा जाया कर दिया मेरा मुकद्दर उसका नसीब। कैसे यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअदा ईमानिहिम, अल्लाह कैसे उस कौम को हिदायत करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गई। शाबाश, अल्लाह के उठते हुए हाथों को कभी किसी कमीने का मोहताज न करे। याद रखना अली के फजाइल में हर ज़बान नहीं बोलती, यहाँ पे वही बोलता है जिसकी आवाज अली और अल्लाह को अच्छी महसूस हो। देखिए मैं अपनी जरूरत से ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ, मिंबर की कसम बाखुदा परसों का मैं आया हूँ कराची और परसों से शदीद बुखार में हूँ और अभी अब्बास टाउन में मिंबर 50-55 मिनट लिए वहाँ माशाल्लाह सारे वहाँ पे मौजूद थे। 55 के 50 मिनट वहाँ पे पढ़ा मैंने और वो भी लर्जे की हालत में पढ़ा। तो आज जरा गुजारा कर दीजिएगा, कल से इंशाल्लाह मुसज्जल हो जाएंगे। तवज्जो है आपकी? तबीयत मेरी खराब है, शुक्र आप में है। नारा सुनाइए मौला के नाम। पूरी ताकत के साथ बाजू बुला करके नारे कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअदा ईमानिहिम, अल्लाह उस कौम को कैसे हिदायत करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गई। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमा रहा है शाहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन, जो ईमान लाने के बाद वाले काफिर हैं ये रसूल के हक होने की गवाही तो देते हैं। मैं कह गया कराची दूर रह गया, ये ईमान के बाद वाले काफिर ये तो मानते हैं कि रसूल हक है, बशाहिदू शहादत देते हैं अन्नर रसूल हक़्क़ुन, के रसूल हक है, वजाहुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमीन को हिदायत नहीं करता। अच्छा कई बंदों ने कहा है बेशक, और कई बंदे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं। भाई अल्लाह का कुरान है, सूरह आल इमरान है और इमरान के बेटे का तज़किरा है, इमरान के फर्जंद इमरान का तज़किरा है। तवज्जो है? अच्छा आपको पता है कि ईमान कौन है? नहीं पता? शाबाश, अली ईमान है, मुजस्सम तरीन ईमान है अली। मैं नहीं कह रहा जंगे खंदक, चले से नहीं मालूम एक होशा उस तरह में सफर करवा देता हूँ आपका, उंगली मेरी पकड़िएगा, जंगे खंदक के मैदान में चलते हैं। इसका दूसरा नाम है जंगे अहज़ाब। हिज़्ब की जमा है कराची वालों अहज़ाब। हिज़्ब कहते हैं गिरोह को, टोले को, फिरके को, पार्टी को। 73 कबीले मिलकर आए थे जंग लड़ने के लिए अली और मोहम्मद के मुकाबले में। पता नहीं 73 आए थे, शायद इसी वजह से सूरह अहज़ाब की आयात भी 73 है। मोबाइल आपके पास है, यकीनन मोबाइल में कुरान पाक की ऐप होगी, आप निकाल के देख लीजिए। सूरह अहज़ाब की आयात भी इसी भाई 73 है और 73 कबीले 73 हिज़्ब जमा होकर आए थे। रसूल खुदा अपने खैमे में तशरीफ फरमा थे। रजा भाई जनाब साइड पे बैठे हुए तवज्जो कीजिएगा। रसूल खुदा अपने खैमे में तशरीफ फरमा थे।
عمر ابن عبد ود نے بلا تشبیہ رسول کے خیمے میں نیزہ مارا اور نیزہ مار کے پکارا حل من مبارز یا محمد، محمد کوئی میرا مدد مقابل ہے تو میرے سامنے اسے بھیج۔ دو تین بندوں نے کہا ہے بابا باقی سارے پریشان ہو گئے، بھائی آپ مجھے خوشی سے سنیں گے تو میں کھلتا بھی آؤں گا، کھلتا بھی آؤں گا، سناتا بھی آؤں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ باہر والوں باہر بیٹھنا تو نہیں چاہیے، لیکن میرے خیال میں آپ بارش کو انجوائے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ جی 73 حزب کٹھے ہو گئے، اظہر بھائی آئے ہائے ہائے، اس نے ملاؤں نے نیزہ مارا، کبھی بھی جلال میں نہ آنے والے نبی کو جلال آیا۔ موسم میں جملہ بدل دوں، اللہ کے جمال کو جمال آیا۔ اللہ کے جمال، محمد اللہ کا جمال ہے اور علی اللہ کا جلال ہے۔ اللہ کے جمال کو جلال آیا اور میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، مان لے حاضر کل ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ دیکھیے آج کل ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممبر سے آپ کتا نہ کہا کریں، میں نہیں کہہ رہا، نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہے۔ شاباش، دشمن ولایت علی کو کتا کہنا سنت مصطفیٰ ہے۔ شاباش شاباش۔ کبھی بھی رسول کو پوری 63 سال کی زندگی میں جلال نہیں آیا، لیکن اس وقت میں نے عالم ارواح میں رسول خدا کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کا قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ آپ خود کے عظیم کے مالک ہیں۔ جو کتابوں کا شوقین رکھتے ہیں میری انگلی پکڑیے گا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ خود کے عظیم کے مالک ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا یہی خلق ہے آپ کا کہ ایک انسان کو آپ نے کتا کہہ دیا؟ دیکھیے اس جملے کا میں خود ہی مزہ لے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون میرے ساتھ ہم سفر ہے اور کون پیچھے رہ گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کا قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ آپ خود کے عظیم کے مالک ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا یہی کھول گیا آپ کا کہ آپ نے مہمان کو، انسان کو کتا کہہ دیا؟ لڑنے آیا ہے لیکن ہے تو انسان۔ تو رسول خدا کی آواز فاطمی ہمارا وکیل ہوگے، چاہے والے سوال نہ کر، تجھ سے لے کر قیامت تک ہر آنے والے کو میں نے بتا دیا ہے، جو بھی جہاں بھی جب بھی ہمارے دروازے پہ آ کے گستاخی کرے، مجھ محمد کی نظر میں آج بھی کتا ہے، کل بھی کتا ہوگا۔ آپ جی ہیں محمد مصطفیٰ کی نظر میں وہ آج بھی کتا ہے، کل بھی کتا ہوگا۔ دیکھیے جو کتا ہے نا، کتا یہ بڑا وفادار جانور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا شیخ صدوق ہماری شیعت کے بہت بڑے عالم، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات ناگوار گزر جائے، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن مجھے موت دے دے جس دن میں آل محمد کے فضائل پہ پردہ ڈالنا شروع کر دوں۔ بی بی سے زندگی یہ گلا مانگا ہی مولا کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ شیخ صدوق ہمارے شیعت کے بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر کوئی ان کی کتابیں نہ پڑھے تو سر پہ امامہ نہیں باندھ سکتا۔ شیعت کے تیسرے بڑے ستون، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے، اچھا مجھے کتے سے بات یاد آ گئی ہے، کتے سے بات کیا، کتے کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے پریشان ہو گیا، اللہ نے جب کتے کو خلق کیا، کتے کے منہ سے نکلا قولوا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فرشتے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کتے سے پوچھنے لگے تم نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ کتا مسکرا کے کہنے لگا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ شاباش۔ اور کراچی والوں، اللہ نے جب خنزیر کو خلق کیا، اس
کے منہ سے بھی نکلا قولوا الحمدللہ. اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے. فرشتے اور حیران ہوئے جیسے کئی بندے ہو گئے ہیں اور پریشان ہوئے. خنزیر سے کہنے لگے اب تم نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ خنزیر کہتا ہے کہ اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے کہ اس نے مجھے خنزیر بنایا، علی کی ولایت کا منکر منافق نہیں بنایا. شاباش شاباش شاباش. پتہ چلا علی کی ولایت کا منکر کتے اور خنزیر سے زیادہ نجس ہے. پتہ چلا مولا کی ولایت کا منکر چاہے میرا باپ ہو، علی کی ولایت کی خاطر عظیم بھائی باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا ناممکن ہے، چاہے کوئی ہو. دیکھیے شاید یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ کتا جنت میں جائے گا لیکن علی کی ولایت کا منکر کبھی نہیں آئے گا. جنہیں بات سمجھ آئی میں سلام پیش کرتا ہوں. کتا موسن بھائی جنت میں جائے گا، قرآن میں ہے، اصحاب کہف کے ساتھ جائے گا، لیکن علی کی ولایت کا منکر جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سکے گا. کیفا واپس آ جائیے. کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. محمد مصطفیٰ نے فرمایا من لہذا کل بات بھولی تو نہیں آپ کو؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ساروں نے اپنے سر اپنے وہی اٹھا جو ہمیشہ اٹھا کرتا تھا. ہائے 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 ہائے. ابو طالب کا غیرت مند بیٹا علی. رسول خدا نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ. پھر دوسری مرتبہ فرمایا کون ہے اس کے مقابلے میں جائے گا؟ پھر سب نے اپنے سر گھٹنوں میں دے لیے. پھر علی اٹھے، پھر بٹھا دیا، پھر اعلان فرمایا، پھر علی اٹھے، پھر بٹھا دیا. چوتھی مرتبہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی جا، لیکن یا علی ایسے نہ جا، اپنا امامہ مجھے دے. شاباش شاباش. یا علی اپنا امامہ مجھے دے، میرا امامہ تو لے. اپنی ابا مجھے دے، میری ابا تو لے. اپنی تلوار مجھے دے. جب محمد مصطفیٰ نے ابا تبدیل کر لی، تلوار تبدیل کر لی، اپنے نالائن تبدیل کر لیے، باہر نکلے خیمے سے اور مجمع کے سامنے اپنی دستار اتاری. سارا کچھ تبدیل کیا خیمے کے اندر، دستار تبدیل کی باہر مجمع میں، تاکہ کسی کو دھوکہ نہ رہے جو آج محمد کی زندگی میں اس دستار کا وارث ہے. محمد کے بعد بھی یہی وارث ہوگا. محمد کے بعد بھی یہی وارث ہوگا. دیکھیے مولا علی تبدیلی لباس کے بعد چلے. اگر میں جملہ کہہ دوں علی چلے دشمن چلے، میں کہہ گیا تو رہ گیا. علی چلے دشمن چلے. ایک منحوس نے جس کا قد بہت لمبا تھا، اس نے کوہنی مار کے ساتھ والے سے کہا دیکھ دیکھ علی غرور کی چال چل رہا ہے. اس نے ساتھ والے کو کوہنی ماری، اس نے ساتھ والے کو، اس نے ساتھ والے کو. ایک سے برداشت نہ ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ علی کو دیکھے، علی یار تکبر کی چال چل رہا ہے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا خاموش، اللہ نے غرور کو خلق ہی آج کے دن کے لیے. شاباش شاباش شاباش. اللہ نے غرور کو خلق ہی آج کے دن کے لیے دیا ہے. کاش آج میرے سامنے مجمع ہوتا. پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ پریشان ہو گئے. آپ کو نہیں پتا یہاں پہ کون کون بیٹھا ہوا ہے.
हाय देखिए हमारे कुछ लोग कहते हैं कि इमाम ज़माना गायब है, मौला की कसम इमाम ज़माना गायब नहीं है, हम गायब हैं। जो गायब हो वो हुज्जत नहीं होती, हुज्जत कहते ही उसे है जैसे अल्लाह हाज़िर है वैसे महदी हाज़िर है। हमारी आंखें गायब हैं क्योंकि हमारा किरदार इस काबिल नहीं कि हुज्जत के वजूद को देख सके, लेकिन देखने वाले देख लेते हैं। और जब मेरे मौला ज़हूर फरमाएंगे कि हर बंदा कहेगा या अली मैंने तो आपके फर्जंद को देखा हुआ था। और आज भी दो रिवायात मस्जिद सहला के हवाले से भी और मस्जिद कूफा के हवाले से भी कि हर शब जुमा मेरे मौला वहाँ पर किसी ना किसी मोमिन से, लेकिन करते उससे हैं जिसकी नीयत साफ हो, क्योंकि पर नीयत बंदे को तो मोहम्मद के दरबार से भी कुछ नहीं मिलता। शाबाश, नीयत का साफ होना बहुत जरूरी है। परेशानी तो नहीं हो रही आपको? ईमान है अली, परेशान हो गया। ईमान है शाबाश अली, ईमान है अली, चले दुश्मन जले। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने गरूर को खालिक ही आज के दिन के, और गरूर ज़ेबा ही अली को है। आदम जैसे नबी को अपने हाथों से बनाकर जो सजदे में सर रख के कहे सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे, गरूर होता ही उसके लिए है। देखिए मैं अपने साथ कुछ किताबें लेकर आया हूँ, उसमें किताब है नहजुल असरार मन कलामे हैदर कर्रार। शायद मैं कल मिंबर पे ले आऊँ ताकि किसी को डाउट ना हो, और मैं पूरा अशरा जो पढ़ूंगा मैं उसी में से पढ़ूंगा। जिसकी तबीयत में बड़ी जज्बातियत हो ना, बड़ी इनके उसको अंदर से उसका इल्म ठोकरे मार रहा हो, आज मेरे सामने बैठ के बहस कर ले। एक किताब है उसमें इतने असरार है मेरे मौला के, इतने असरार है। आपको पता है हज़रत आदम कैसे बने थे, किससे बने थे? शाबाश, मट्टी से। अल्लाह आपको सलामत रखे। मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब, और अली है अबू तुराब। नहीं मैं यासर शाह जी, मैं ना एक नए एंगल से एक रिश्ता गज़ा पे गिनवाने लगा हूँ, आदम का और मौला अली का। और मुझे यकीन है कि ये लफ्ज़ आपने किसी को 70 साल हो गया, 50 साल, 40 साल, पूरी 40, 50, 60, 70 साल की ज़ाकिरे में आपने ये फिक्रा इंशाल्लाह सुना नहीं होगा। ये मौला ने मुझे ही अता किया और मैंने मिंबरों से खोल खोल के बयान किया। पूरी कायनात औलाद है हज़रत आदम की। भैया आप परेशान हो जाएंगे, मैं कंफ्यूज नहीं होगा, औलाद है। खुशी होकर सुना करते ना, मौला के फजाइल खुश होकर सुना करते हैं। अजीब भाई पूरी कायनात औलाद है हज़रत, यानी कि हज़रत आदम ना होते तो हम ना होते, और मट्टी ना होती तो आदम ना होते, और अली ना होते तो मट्टी ना होती। इस रिश्ते से आदम अली के नवासे हैं, क्योंकि मट्टी के बाप हैं अली और आदम है मट्टी से। नहीं समझे? आदम है अली, मट्टी है अली की बेटी, आदम है मट्टी का बेटा, हम हैं आदम के बेटे। परेशान हो गया, चले फिर कभी उधार रहा। इस रिश्ते से मौसम भाई हजरत आदम मौला अली के नवासे हुए, मौला अली की बेटी के बेटे, बेटी के बेटे। हम जुमला नजर करना, हलाली औलाद होती ही वही है जो अपने वालिदैन की इज्जत बरकरार रखे। नहीं समझे? वालिदैन की इज्जत बरकरार रखे। इसीलिए तो हजरत आदम और जनाब हव्वा का जब निकाह हुआ था, हक़्क़ुल मारता फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, और मोहम्मद मुस्तफा ने खुतबा निकाह पढ़ाने के बाद कहा था आदम अपनी ज़ुर्रियत में ऐलान करते रहना, अपनी औलाद को बताते रहना कि अली के फ़ज़ाइल खोल खोल कर बयान किए जाएं।
علی کے فضائل بیان کرنا یہ اما حوا کا مہر ہے، اور بازاری ماؤں کے بازاری بچے اپنی ماں کا مہر کھائے رہتے ہیں، اسی لیے تو نسلیں حرام ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے بابا سے بتا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عابد صاحب ماشاءاللہ رونق فروز ہیں، سلامت رکھے، قومیات میں ماشاءاللہ بہت بڑا نام، بڑا کردار، بڑی محنت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کے ساتھ سلامت رکھے۔ آپ لیٹ آئے ہیں لیکن حق کبھی کبھی لیٹ آتا ہے۔ توجہ، بات کہاں تھی بتا؟ حضرت آدم، بھائی میں نہیں بھولا، آپ بھول گئے۔ حضرت آدم مٹی سے ہیں، یہ جملہ دہرانے لگا تاکہ آپ بھائی بھی جو ہے وہ دوست لے لیں۔ حضرت آدم حضرت بھائی مٹی سے ہیں، اور مٹی علی سے ہے، پوری انسانیت اولاد ہے آدم کی۔ مٹی نہ ہوتی آدم نہ ہوتے، علی نہ ہوتے مٹی نہ ہوتی، اسی لیے تو بھائی محسن میں نے خمسے ماہ رمضان کے خمسے میں بھی جملہ پڑھا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اس لیے تو کائنات میں علی علی کیا کرو، کیونکہ جب مرنے کے بعد تم قبر میں جاؤ گے تو مٹی تمہاری پسلیاں توڑ کے رکھ دے گی، کیونکہ مٹی جانتی ہے میرے باپ کا کون کون مخالف تھا۔ آپ نہیں سمجھے، مٹی جانتی ہے میرے باپ کا کون کون مخالف تھا، اور حلالی اولاد باپ کا شکوہ برداشت نہیں کرتی۔ سلام پڑھیے میرے کے باپ آج بلند۔ توجہ ہے آپ کی؟ یکم محرم گزارا ہے آپ نے، یہ وہ چاند ہے جس نے زہرا کے چاند کو لٹتا ہوا دیکھا۔ اللہ کل سے انشاءاللہ مسلسل ہو جائیں گے، رات کا بہت پہر ہو گیا، موسم بھی خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین مومنات کو سلامت رکھے، اور مومنین مومنات کے دلوں میں جو دعائیں منت حاجتیں ہیں، بالخصوص بھائی تقوی صاحب کو، بجاد بھائی کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے، وارث عطا فرمائے، جو جھولیاں ترس رہی ہیں خدا اس ذکر کے صدقہ سب کی جھولیاں آباد فرمائے۔ بڑا مارا ہے مسلمانوں نے حسین پر، اللہ اکبر۔ کراچی والوں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا ہے، حسین نے اپنی خوشی سے مدینہ نہیں چھوڑا، اور حسین مولا سے مکہ بھی چھڑوایا گیا ہے۔ یہ کمینے احرام میں زہر لے کر میرے مولا کو تلاش کر رہے تھے کہ بطول کے لال کو یہیں پہ ختم کر دے تاکہ اللہ کے گھر کا حج بند ہو جائے۔ میرے مولا نے کعبے کی دیوار پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھا، رونا شروع کیا، اور روتے روتے میرے مولا نے فرمایا کعبہ اللہ تیری حرمت سلامت رکھے، تیرے حج کو بچانے کے لیے بطول کا لال تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ولید کے دربار سے بلاوا آیا، امام حسین نے جناب زینب عالیہ سے مشورہ کیا، بہنا مجھے ولید کے دربار سے بلایا جا رہا ہے۔ عظیم بھائی ولید کے دربار کا نام ہے، جناب عالیہ کانپنا شروع ہو گئی، روتے روتے حسین مولا کو پکڑ لیا بی بی نے، اور روتے روتے فرمایا بھیا میں تجھے ولید کے دربار میں نہیں جانے دوں گی، بھیا میں تجھے ولید کے دربار میں کبھی نہیں جانے دوں گی۔ اس وقت میرے مولا نے فرمایا عالیہ میں امام وقت ہوں، میں جانتا ہوں کہ ولید میرا قاتل نہیں ہے، مدینہ میرا قتل ہونے کی جگہ نہیں، میں جانتا ہوں۔ بی بی نے رونا شروع کیا، روتے روتے فرمایا بھیا جس دن سے حسن کے جنازے میں تیر لگے ہیں نا، اللہ اکبر، اس دن سے میرا مدینے والوں سے یقین اٹھ گیا ہے، اس دن سے میرا مدینے والوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے، میں تجھے ولید کے دربار میں نہیں جانے دوں گی۔ ولید کے دربار میں گفتگو ہو رہی تھی، امام حسین بھی رو رہے تھے، عالیہ بھی رو رہی تھی، بھیا تو اور ولید کا دربار، بھیا تو اور ولید کا دربار۔ امام حسین نے زیادہ رونا شروع کیا، اور روتے روتے فرمایا بہنا زینب تو اور یزید کا دربار، اللہ اکبر، تو اور یزید کا دربار، یہ تو ولید کا دربار ہے، اللہ جانے میرے باپ کبھی تجھے بازاروں میں،
کبھی تمہیں درباروں میں. اللہ اکبر. العظمت للہ. دربار نہیں پڑھنا، بس ایک جملہ مصاحب کا تاکہ ذہن تمام ہو جائے. بھائی ابھی عظیم بھائی بات کر رہے تھے جناب صغرا کے صبر کی. بڑا صبر کیا ہے جناب صغرا. علی اکبر کی محبت نے بوڑھا کر دیا جناب صغرا کو. 7 سال کی سیدزادی پار سفید ہو گئے، کمر جھک گئی. جناب صغرا کو کراچی والوں ایک بڑا یقین تھا. جانتے ہو کیا یقین تھا؟ موسم بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے. یقین یہ تھا جناب صغرا جانتی تھی حسین اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتے. حسین مولا اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور بھیا اکبر میرے بغیر نہیں رہ. بڑا مان تھا جناب صغرا کو. جب فہرست لکھنا شروع ہوئی نا مولا غازی عباس نے لکھتے 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 تمام نام مکمل ہوئے. عظیم بھائی ہم لوگ فضائل میں دن بدن محنت کرتے ہیں کہ نئی سے نئی بات مومنین تک پہنچائی جائے بھیابت، لیکن مصائب کی وہی گنی چنی باتیں ہیں کیونکہ نہ کوئی نئی بات ہم اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں کیونکہ مصائب میں مولا کی قسم مجھے بہت ڈر لگتا ہے. جو منوں اور میں کتاب میں پڑھتا ہوں مجھے نہیں پتا کوئی کیا پڑھتا ہے، وہ جانے امام زمانہ جانے، لیکن جو میں پڑھتا ہوں ممبر سے میں وہی پڑھتا ہوں. جناب صغرا نے صبر کرتے کرتے اپنے آپ کو بوڑھا کر دیا. 7 سال کی کبھی کوئی بوڑھی عورت دیکھی ہے تم نے جس کے بال سفید ہو، کمر جھک گئی ہو؟ اکبر کے قدموں کے نشان پہ کبھی اپنا دایاں رخسار رکھتی تھی، کبھی اپنا بایاں رخسار رکھ رو رو کے کہتی تھی اکبر تیری بہن شہید ہو گئی، اکبر تیری بہن کو تیری محبت نے بوڑھا کر دیا ہے. نام لکھتے رہے میرے مولا غازی، لکھتے لکھتے لکھتے. ابھی عباس ٹاؤن میں نے جملہ کہا تھا بڑا گریا ہوا، مجھے نہیں پتا کیسے سنیں گے کیسے سمجھیں گے. جب آیا نا جناب زینب عالیہ کا نام فہرست میں، میرے مولا عباس نے اپنا الٹا بازو بایاں بازو اپنی نظروں پہ رکھا، اپنی نظروں پہ رکھ کے دائیں ہاتھ سے نام لکھنا شروع کیا. آنکھیں بند تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھتے لکھتے امام حسین کی نام پہ نظر پڑی. میرے مولا کی چیخ نکل گئی اور رو کے فرمایا عباس ذرا آنکھیں کھول کے نام پہ غور کر. کیا عباس نے دیکھا زے کہیں لکھا گیا، یہ کہیں لکھا گیا، نور کہیں لکھا گیا؟ حسین نے فرمایا غازی آج جس طرح سے تمہیں عالیہ کا نام لکھا ہے اسی طرح سے بی بی کا مقدر لکھا ہوا. کبھی درباروں میں جائے گی، کبھی بازاروں میں جائے. فہرست مکمل ہوئی. اللہ اکبر، اس سے زیادہ میں جلدی نہیں کر سکتا. فہرست مکمل ہوئی. جناب صغرا کو پتا چلا کہ میرا نام فہرست میں نہیں ہے اور یقین ہو گیا کہ میں نہیں جاؤں گی. ظاہر بات ہے اول الامر کی بیٹی تھی، امام وقت کی بیٹی تھی، یقین ہو گیا کہ مجھے نہیں لے کر جائیں گے. عظیم بھائی آپ کی فرمائش کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. جناب صغرا نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھا لیا. ایک روایت ہے کہ خیمے میں بیٹھ گئی اور ایک روایت ہے کہ دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے. اکبر اصغر کو چومتی بھی جاتی تھی، کبھی دایاں رخسار چومتی تھی، کبھی ماتھا چومتی تھی اور رو رو کے فرماتی تھی اصغر تم مجھے چھوڑ کے نہ جانا، اصغر یہ سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اصغر میں تیری بڑی خدمت کروں گی، اصغر آج سے میرا اکبر بھی دور، میرا قاسم بھی دور، میرا آل محمد بھی. اللہ اکبر. اللہ ہائے کرنے والوں کو سلامت رکھے. اصغر میں تیری بڑی خدمت کروں گی. اتنا یقین تھا صغرا کو، اتنا یقین تھا جناب صغرا کو. جب بھی کوئی لینے آتا جناب علی اصغر صغرا سے نپٹ جاتے، خوش ہو جاتی جناب صغرا کہ مجھے یقین ہے کہ اصغر نہیں جائے گا. جناب عباس آئی، اصغر نہیں گئے. جناب زینب عالیہ آئی، اصغر نہیں گئے. حتیٰ کہ جناب علی اکبر لینے آئے،
اصغر نہیں ہے. کسی نے امام حسین کو خیمے میں جا کر بتا دیا مولا اصغر نہیں آ رہا. مولا اصغر نے سغرا کے گردن میں باہیں ڈالنی ہے, اصغر نہیں آ رہا. میرے مولا قریب آئے, میرے مولا نے رونا شروع کیا. اداداروں مجھے نہیں پتا کوئی ماتم کر کے سنے گا اور کوئی کیسے سنے گا. میرے مولا نے رونا شروع کیا. سغرا رکھ لے علی اصغر کو, سغرا رکھ لے علی اصغر کو. سغرا بس ایک منت مانگ, مجھے اصغر کے کان میں ایک بات کہنے دے. جناب سغرا تڑپی, اولے الامر کی بیٹی تھی, اور رو کے فرمایا مولا امام بن کے حکم نہ دینا, مولا اصغر کو امام بن کے حکم نہ دینا. میرے مولا اگر اصغر خود آ جائے تو لے جانا, امام بن کے حکم نہ دینا. نہیں سغرا بس ایک بات کرنے دے. روتے 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 اصغر کے کان پہ حسین نے لب رکھے, ایک جملہ کہا. بس جملے کا کہنا تھا, شہزادہ علی اصغر نے جناب سغرا کو چھوڑ دیا اور تڑپ کے میرے مولا حسین کے پاس آ گئے. حسین کو اٹھا کے روتے رہے. حسین اصغر کو حسین نے اٹھایا, رو کے چل پڑے. جناب سغرا نے قدموں سے نکل لیا. بابا بابا لے جائیے, بابا چلے جائیے, بابا بس اتنا بتائیے آپ نے میرے بھائی کے کان میں کیا بات کہی ہے. سغرا میں نے صرف یہ کہا ہے اصغر تو رہ جا سغرا کے پاس, تو رہ جا سغرا کے پاس, جہاں تیرا بابا اتنے تیر کھائے گا وہاں تیرے حصے والا تیر بھی میں حسین اپنی گردن میں کھا لوں گا. بس یہ کہنا تھا شہزادہ علی اصغر نے جناب سغرا کو چھوڑا. جناب سغرا بابا بابا کر کے نکل گئی اور رو کے کہتی ہے مولا یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں, بابا یہ کیوں نہیں کہتے آپ نے واپس کوئی نہیں آ. ماتم حسین, ماتم حسین. وسيعلم الذين غلبوا أيهم ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين, السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين, السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين, السلام عليك مولا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا شمس الشموس, السلام عليك يا أنيس النفوس, السلام عليك يا سلطان العرب والعجام, يا ولد حسان يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان, الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن, السلام عليك يا مظهر الإيمان, السلام عليك يا إمام الإنس والجان, السلام عليك يا قاطع البرهان, عجل الله تعالى فرجك وسعر الله مخرجك وجعلنا من أنصارك وعبادك ورحمة الله وبركاته.